ابن ماجہ 1901 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے ڈھول کی آواز، طبل کہتے ہیں ڈھول کو عربی میں، ڈھول کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، پھر جدا کرتے تھے، پھر ڈالتے تھے، 3 دفعہ ایسے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ دوسری روایت ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها یعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بهم الارض ویجعل اللہ منهم القردۃ والخنازیر، رواہ ابن حبان۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے، اور پھر وہ گانے گائیں گے اور ڈھول بجائیں گے۔ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسائے گا یا پھر ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنا بڑی وعید ہے۔ اگلی حدیث سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ والخنازیر قالوا یا رسول اللہ المسلمون هم قال نعم یشهدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویصومون قالوا فما بالهم یا رسول اللہ قال اتخذوا المعازف والقینات والدفوف واشربوا هذه الاشربة فباتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا وقد مسخوا، رواہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے قوم مسخ کر دیے جائیں گے، خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ گواہی دیں گے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ روزے بھی رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ڈھول بجائیں گے اور کینات کہتے ہیں کینا کو، وہ عورت جو ڈانس بھی کرے ساتھ گائے بھی صحیح، اس کو کینات کہتے ہیں، کینات اختیار کریں۔ والدفوف اور دف بجائیں گے، اور پھر شرابیں پئیں گے اور رات کو شرابوں پر اور اسی طرح بدکاریوں پر رات گزاریں گے، جب صبح کریں گے ان کی شکلیں بگڑ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، حدیث شریف میں جس دف کے بجانے کا ذکر ہے وہ ایک مرتبہ محض اعلان کے لیے ہے۔ عام طور پر یہی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ حدیث میں دف بجانے کا تذکرہ ہے۔ وہ کون سا دف ہے؟ حدیث سنیے۔ ان محمد بن حاطب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل بین الحلال والحرام الدف ورفع الصوت فی النکاح، رواہ ابن ماجہ۔ حدیث کا نمبر ہے 1896۔ محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے حلال اور حرام ہونے میں فرق دف اور نکاح میں آواز کو بلند کرنا ہے۔ دف کا آگے معنی وہ تفسیریہ محدثین نے لکھا، اس کی وضاحت بتائی کہ آواز بلند کرنے کے لیے نکاح ہو رہا ہے۔ اس کی مزید وضاحت عرض کرتا ہوں۔ اسی حدیث کی تعلیق میں محدثین نے لکھا الدف للاعلان، یہ دف صرف اعلان کے لیے ہوتا تھا، یعنی اعلان کا مطلب 2-4 دفعہ یوں بجا کر علاقے والوں کو بتا دیا جاتا کہ آج یہاں نکاح ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن نسائی میں کتاب النکاح کے تحت باب باندھا باب اعلان النکاح بالصوت وضرب الدف، کہ نکاح کا اعلان کرنا آواز لگانے کے ساتھ اور دف کے ساتھ۔ لہذا حدیث بالا سے دف محض اعلان اور اطلاع کے لیے بجانا مراد ہے، جو اطلاع عام دینے کا اس وقت ایک طریقہ مروج تھا۔ جب چاند نظر آتا اس وقت بھی ایسے کرتے، عید کے موقع پر بھی ایسے کرتے تھے، محض اعلان کے لیے، تلذذ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تلذذ کے لیے ڈھول اور دف بجایا جائے اس کی وعید سنیے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ضرب الدف والطبل والصوت والزمارۃ، نیل الاوتار میں یہ روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے سے روکا، ڈھول بجانے سے روکا، اور یہ سریلی آوازیں نکالنے سے